بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے پہلے ہی دن میں نے بچہ پیدا کر دیا، پھر ہر مرد میرا غلام بن گیا۔ کیوں؟ سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، میں دلہن بنی بیٹھ پر بیٹھی تھی۔ میرے کہنے پر میری شادی سادگی سے کی گئی تھی۔ میری مامی جو میری ساس تھی وہ میری اس بات سے خوش تھی کہ میں نے ان کا شادی کا خرچہ بچا دیا تھا، لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ میں نے اپنی شادی سادگی سے کرنے پر کیوں زور دیا تھا۔ میں چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا ماموزاد جو کہ اب میرا شوہر تھا اندر آیا اور مجھے جھک کر سلام کرنے لگا، یہ جانے بغیر کہ میں اس وقت کس کرب سے گزر رہی ہوں اور اپنے جسم میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کو بمشکل دبا کر بیٹھی ہوں۔ میں نے بمشکل اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھا، مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارا چہرہ اتنا پیلا کیوں پڑا ہوا ہے؟ میں اس کے سامنے یوں ہی بہانہ بنانے لگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میری بڑی جیٹھانی دودھ کے 2 گلاس میرے شوہر کو تھما کر چلی گئی۔ میری نظریں دودھ کے گلاس پر تھیں۔ اب مجھے اپنا کام کرنا تھا۔ جب ہی شوہر سے نظریں بچا کر میں نے نیند کی گولیاں ایک دودھ کے گلاس میں ڈال دیں اور دوسرے دودھ کا گلاس اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیا۔ میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے شرائط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ آپ پہلے دودھ پی لیجئے۔ وہ میری بات کو کسی دوسرے انداز میں لے گیا اور جھٹ سے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ چند ہی منٹوں بعد وہ یوں بے خبر سویا ہوا تھا جیسے 2 دن بعد ہی اٹھے گا۔ میرا کام ہو گیا تھا۔ اب مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا اور اپنی تکلیف کو دور کرنا تھا۔ میں دبے پاؤں گھر سے نکل آئی۔ سردیوں کے شدید دن تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں پڑے سو رہے تھے، یہ جانے بنا کہ میں ایک رات کی دلہن اپنی شادی کی پہلی رات گھر سے نکل کر کہاں جا رہی ہوں۔ میرا نام رخشندہ ہے۔ میں اپنے خاندان میں بڑی عبادت گزار اور تہجد گزار مشہور تھی۔ پردے کی تو میں اتنی پابند تھی کہ آج تک میرے سگے کزنوں نے مجھے نظر بھر کے بھی نہ دیکھا تھا۔ چاہے شادی کی کوئی تقریب ہوتی یا کوئی گھر کا فنکشن، میرے اپنے رشتہ دار مردوں نے مجھے آج تک بنا نقاب کے نہ دیکھا تھا۔ ہمارے خاندان کے مردوں کی یہ کوشش ہوتی کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ صرف ایک بار مجھے دیکھ لیں۔ میں ان کی یہ بات بھی دیکھ کر دل ہی دل میں ہنستی۔ خاندان کی عورتیں بھی اپنی فیشن زدہ بیٹیوں کو کہتی کہ بانو کی بیٹی کو دیکھو، وہ لڑکی تو آج کل کے زمانے کی ہے ہی نہیں، کتنی سادہ، کتنی نیک اور پردے والی بچی ہے۔ خاندان کی کوئی ایسی عورت نہ تھی جو ماں سے میری تعریف نہ کرتی۔ یہ نہیں تھا کہ میں گھر سے باہر نہ نکلتی تھی، لیکن جب بھی نکلتی پورے پردے میں جاتی۔ خاندان میں تو میری کسی خاص لڑکیوں سے دوستی نہ تھی، لیکن میری ایک دوست کالج میں تھی جس کا نام نیلم تھا۔ سب لڑکیاں میری علم کے ساتھ دوستی پر حیران تھی کیونکہ وہ بہت لبرل اور ایک کھلے ماحول کی تھی، جبکہ میں ٹھہری ایک پردے دار لڑکی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں نیلم کی زندگی بھی جینا چاہتی تھی اور کالج سے چھپ چھپا کر کبھی کبھار اس کے ساتھ آئس کریم کھانے بھی چلی جاتی، جس کا میں نے گھر میں کبھی بھی کسی کو نا علم ہونے دیا۔ کالج کی پڑھائی ختم ہونے کی تھی، تبھی نیلم نے مجھے کہا کہ رخشندہ، مجھے نہیں لگتا کہ کالج کی پڑھائی کے بعد ہم کبھی ایک دوسرے سے ایسے مل پائیں گے، اس لیے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ تمہیں یاد ہے جب ہم ایک بار آئس کریم کھانے گئے تھے تو وہاں میرا کزن حسیب بھی ہمیں ملا تھا۔ 2 منٹ میں اس نے تمہیں بنا نقاب دیکھ ہی لیا تھا۔ جب سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھ سے تمہارا نمبر مانگ رہا ہے۔ نیلم کی بات سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا، کیونکہ اس کا کزن حسیب، جس کو میں نے صرف ایک بار دیکھا تھا، وہ انتہائی شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ گورا چٹا رنگ اور جاذب نظر پرسنالٹی، بلا شبہ بہت شاندار شخصیت تھی اس کی۔ نیلم نے مجھے یوں خاموش دیکھا تو کہنے لگی، دیکھو تم جو بھی جواب دو بہت سوچ سمجھ کر دینا، کیونکہ حسیب ایسا لڑکا ہے، لڑکیاں اس کے ارد گرد لٹو کی طرح گھومتی ہیں، لیکن وہ زیادہ لڑکیوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ تم خوش نصیب ہو کہ اس نے دوستی کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ دیکھ لو ایسے چانس بار بار نہیں ملتے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تمہارے خاندان میں تو حسیب جیسا ایک مرد بھی نہ ہوگا۔ نیلم واقعی ہی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کہاں میرے خاندان کے عجیب و غریب لڑکے، نہ جنہیں اٹھنے کی تمیز تھی نہ بیٹھنے کی، اور ہنستے تو چھت کو بھی پھاڑ دیتے تھے۔ مجھے وہ کہیں سے بھی اپنے لائق نہ لگتے۔ پھر میں نے 1-2 دن سوچ و بچار کے بعد نیلم کو اجازت دے دی کہ وہ میرا موبائل نمبر اپنے کزن کو دے دے۔ گھر میں نے ابو سے موبائل اس لیے لیا تھا کہ میں ابو سے کہتی کہ میں مختلف علماء کرام کے بیانات سنتی ہوں اور مختلف صورتوں کی تلاوت بھی سنتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ابو نے جھٹ سے مجھے موبائل لے کر دے دیا۔ حسیب سے جب میں نے پہلی دفعہ بات کی تو میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ کر کے میں تو جیسے اس کے عشق میں پاگل ہو گئی۔ میں گھر میں سب سے چھپ چھپ کر بات کرتی تھی۔ جب مجھے اس سے بات کرنی ہوتی تو میں اوپر چھت پر چلی جایا کرتی تھی۔ گھر میں کسی کو شک نہ تھا، اور ہوتا بھی کیسے،
گھر والوں کی نظروں میں تو میں بڑی نیک پردیدار بیوی تھی. انہیں تو یہی لگتا کہ میں چھت پر جا کر عبادت میں مصروف رہتی ہوں. اب حسیب مجھے اصرار بھی کرتا کہ تم مجھ سے باہر آ کر ملو. اس کی ناراضگی تو جیسے میری جان لے لیتی تھی. اگر وہ مجھ سے ایک دن بات نہ کرتا تو میں تو جیسے مرنے کو ہو جاتی. ایک دن میں نیچے کمرے میں چھپ چھپ کر حسیب سے باتیں کر رہی تھی کہ ساتھ والی پڑوسن آ گئی. وہ اپنے چھوٹے نواسے کو لے کر آئی تھی جسے میں نے دم کرنا تھا، کیونکہ اکثر وہ مجھ سے دم کروانے کے لیے اسے لے کر آ جاتی تھی. پڑوسن میری امی کو کہہ رہی تھی کہ بانو تمہاری بیٹی رخشندہ کے دم میں تو ایسا جادو ہے، میرے نواسے کو فوراً ہی آرام آ جاتا ہے. اپنی بیٹی کو بلاؤ، میں تو اس کی نظر اتروانا چاہتی ہوں. ایسی نیک بیٹی تو اللہ ہر گھر میں دے. میں پڑوسن کی بات سن کر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی. وہ بیچاری اتنی بے وقوف تھی، مجھے یہ اندازہ نہ تھا. پھر باہر آئی. دوپٹے کو میں نے نماز کی شکل میں چہرے پر لپیٹا ہوا تھا. پھر بچے کے اوپر آ کر دم کرنے لگی اور پھونک مار کر پڑوسن کو کہا کہ خالہ اس کو مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو. پڑوسن میری بات سن کر اسبات میں سر ہلانے لگی اور میری بلائیں لیتی ہوئی واپس چلی گئی. میں نے اپنی امی کو دیکھا جو بڑے پیار سے میری طرف دیکھ رہی تھی. میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور اندر کمرے میں آ گئی جہاں حسیب میرے فون ہولڈ کرنے پر کال پر میرا انتظار کر رہا تھا. خاندان کے سبھی رشتہ دار چاہتے تھے کہ میں ان کی بہو بنوں، کیونکہ میری جیسی پردیدار عبادت گزار لڑکی خاندان میں ڈھونڈنے سے بھی انہیں نہ ملتی. جب وہ گھر آ کر امی ابو سے اس قسم کی باتیں کرتے تو مجھے ان پر بہت غصہ آتا، کیونکہ میں دل و جان سے حسیب کو چاہنے لگی تھی اور کسی قیمت پر بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. بھلا حسیب جیسی شاندار شخصیت کا انسان مجھے اپنے خاندان میں کہاں ملنا تھا؟ گھر میں رشتے کی باتیں چل رہی تھی. رشتے تو میرے کافی آئے ہوئے تھے، لیکن امی ابو سوچ وچار کرنے میں لگے تھے. اب میں نے حسیب کو دن رات کہنا شروع کر دیا کہ تم کچھ بھی کر کے امی ابو سے میرا ہاتھ مانگو اور مجھ سے شادی کر لو، کیونکہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. ایسا نہ ہو کہ میرے بابا میرا رشتہ کسی دوسری جگہ طے کر دیں. لیکن حسیب مجھے مسلسل ٹال رہا تھا. میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، اس لیے دن رات حسیب کو یہی کہتی رہی کہ اگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی تو تمہارے ساتھ ساتھ میں اپنی جان بھی لے لوں گی. کچھ دن بعد حسیب نے مجھے بتایا کہ میرے ممی پاپا امریکہ سے آنے کو تیار نہیں ہیں، تو تمہارا رشتہ بھلا کیسے مانگوں؟ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے مسلسل ٹال رہا ہے اور اس کا ارادہ نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا. ادھر امی ابو مسلسل مجھے کہہ رہے تھے کہ رخشندہ تم ہمیں بتا دو، جتنے بھی رشتے تمہارے لیے آئے ہوئے ہیں ان رشتوں میں سے جس رشتے کے لیے تم راضی ہو گئی ہم وہی تمہاری شادی کر دیں گے. لیکن میں کسی نہ کسی بہانے سے انہیں ٹالے جا رہی تھی. پھر حسیب نے مجھے کہا کہ کیونکہ میرے ماں باپ کے آنے میں ابھی 1-2 سال ہیں، ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ان کے آنے کا انتظار کرنے کے بجائے ہم نکاح کر لیتے ہیں. اس طرح ہم دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ جڑ جائے گا، اور پھر جب حسیب کے ماں باپ پاکستان آ جائیں گے تو وہ مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے جائے گا. اس کی باتیں سن کر جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی. میں اتنے امیر کبیر شخص سے شادی کرنے جا رہی تھی. اس کے نکاح والی بات پر مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ میں نے زندگی اسی کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا تھا. پھر ایک دن میں گھر سے نکل کر چھپ چھپاتے ہوئے اس کے فلیٹ پر پہنچ گئی، جہاں وہ اپنی 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا. اس نے مولوی اور گواہوں سمیت ہر چیز کا بندوبست کیا ہوا تھا. میری دوست نیلم اور ایک چھچوری سی لڑکی بھی وہاں موجود تھی. وہ لڑکی کون تھی اور حسیب سے اس کا کیا رشتہ تھا، مجھے اس بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہ تھا، کیونکہ میں تو اس وقت محبت کے نشے میں چور اپنی خوشیوں کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، یہ سوچے بنا کہ اپنے معصوم ماں باپ کو دھوکہ دے کر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ اور خطرناک غلطی کرنے جا رہی ہوں. نیلم نے مجھے دلہن کے لباس میں تیار کر دیا اور پھر سادگی سے میرا نکاح مولوی صاحب نے حسیب کے ساتھ پڑھا دیا. میں بہت خوش تھی اور حسیب بھی مجھے خوش نظر آ رہا تھا. نیلم نے مجھے مبارکباد دی، لیکن وہ لڑکی مجھے بہت استہزائیہ انداز میں دیکھ رہی تھی، جیسے دل ہی دل میں مجھ پر ہنس رہی ہو. مجھے اس کی نگاہوں پر بہت غصہ آ رہا تھا. پھر میں دل میں سوچنے لگی کہ یہ لڑکی شاید حسد کا شکار ہو رہی ہے، کیونکہ حسیب جیسا انسان میرے نصیب میں تھا. ہو سکتا ہے وہ لڑکی حسیب کو پسند کرتی ہو. میں ایسی الٹی سیدھی سوچوں سے خود اپنے آپ کو آزاد کرنے لگی اور اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے لگی. پھر میں نے کپڑے وغیرہ چینج کیے، اپنا عبایا پہنا اور چھپ چھپا کر گھر پہنچ گئی. یہ سب چیزیں کر کے اور نیلم کے ساتھ دوستی میں رہ کر مجھ میں بہت زیادہ اعتماد آ گیا تھا. لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کسے کہتے ہیں، اس بات کی سمجھ بھی مجھے اچھی طرح آتی تھی. میں گھر آ کر گنگنانے مسکرانے لگی. مجھے یوں مسکراتا دیکھ کر امی حیران تھی. انہوں نے مجھ سے 1-2 بار پوچھا کہ آج تو تمہارا چہرہ بہت چمک رہا ہے. تو پھر میں اپنی امی سے بات بنانے لگی کہ امی یہ تو خدا کا دیا ہوا نور ہے. پھر امی مجھے کہنے لگیں کہ ہاں میری بیٹی تو ہے ہی اتنے پردے والی، آج تک کسی غیر مرد نے تو اس کو دیکھا تک نہیں ہے، تو ظاہر ہے یوں ہی نور تمہارے چہرے پر چمکتا رہے گا.
میں سر جھکا کر ہنسنے لگی اور اپنی امی کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ کتنی سادہ مزاج عورت ہیں۔ اب نکاح ہونے کے بعد حسیب مجھ سے اصرار کرتا کہ تم مجھ سے آ کر ملو، اب تو ہم ایک جائز رشتے کے بندھن میں بن چکے ہیں، تمہیں اب کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے کافی دفعہ اصرار کرنے پر اور کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اسی خوف کے زیر اثر میں ایک دن اس کے فلیٹ پر چلی گئی۔ فلیٹ پر وہ بالکل تنہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے منع کیا، کہنے لگی کہ رخصتی سے پہلے یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے دیکھا تھا ہمارے نکاح والے دن جو لڑکی آئی ہوئی تھی، لائبہ نام تھا اس کا، وہ صرف میرے ایک اشارہ کرنے پر اپنا سب کچھ کھول کر میرے سامنے رکھ دے گی، جبکہ میرے ساتھ تو اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، اور تم مجھ سے نکاح میں ہونے کے باوجود میری بات سے انکار کر رہی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم اس چیز پر راضی نہیں ہوتی تو میں لائبہ کے ساتھ ہی جسمانی تعلقات قائم کر لیتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ وہ سچ میں کہیں مجھے چھوڑ کر لائبہ کو نہ اپنا لے۔ ہم دونوں ہی فلیٹ پر اکیلے تھے، شیطان ہم دونوں پر ہی حاوی تھا۔ اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں خود کو نہ روک پائی اور پھر اپنا پورا وجود اس کے حوالے کر دیا۔ کافی دیر تک ہم ایک دوسرے میں گم رہے، ہمیں یہ ہوش نہ تھا کہ ہم کہاں پر ہیں۔ مجھے بھی یہ خیال نہ رہا کہ میں گھر سے اتنی دور یہ کہہ کر آئی تھی کہ میں ایک خواتین کی مجلس میں جا رہی ہوں۔ جب 2-3 گھنٹے گزر گئے تو مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا اور پھر جلدی جلدی کپڑے پہن کر میں عبایا پہننے لگی۔ حسیب مجھے اصرار کر رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر اور رکوں۔ پھر میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گی تم سے ملنے کے لیے۔ پھر میں جلدی سے گھر آ گئی۔ ایک بار تعلقات قائم کرنے کے بعد اب ہم میں کوئی جھجک نہ رہی تھی اور میں بھی گھر سے بہانہ کر کر کے باہر حسیب کے فلیٹ پر چلی جاتی۔ کئی گھنٹے وہاں بتانے کے بعد میں واپس گھر آتی۔ امی ابو کو میں نے کسی نہ کسی طرح رشتہ کہیں بھی کرنے سے روک دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اب زیادہ اصرار کرنے لگے تھے کہ ہم صرف 1 سال انتظار کریں گے، اس کے بعد اپنی مرضی سے تمہارا کہیں نہ کہیں رشتہ کر دیں گے۔ ایک دن میں گھر پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے الٹی ہونے والی ہے۔ میں حیران پریشان تھی، ابھی تو میری طبیعت ٹھیک تھی، پھر اچانک مجھے متلی کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ شکر تھا کہ مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑی تھی، ورنہ سوال و جواب کے سلسلے شروع ہو جاتے۔ میں اپنے اندر عجیب و غریب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ پھر جب میں نے اس تبدیلی کو چیک کیا تو پیروں تلے سے میری زمین نکل گئی۔ میرا خدشہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ حسیب کے ساتھ اتنے دن جسمانی تعلقات رکھنے کی بنا پر میں ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر کسی قدر میرے لیے صدمے کا باعث تھی۔ امی بھی میری پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر پوچھ رہی تھی کہ تمہارا چہرہ اتنا ہلدی کی طرح پیلا کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں نے انہیں بہانہ بنایا کہ مجھے موشن لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے۔ میں نے جلدی حسیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ پھر گھبرا کر نیلم کو کال کرنے لگی، لیکن اس کے موبائل پر بھی بیل نہیں جا رہی تھی، بلکہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ اب آسمان میرے سر پر گرنے کو تیار تھا، ہواؤں میں میرا اڑتا ہوا وجود زمین پر آ گرا تھا۔ پھر میں نے نیلم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور امی سے بہانہ کر کے اس کے گھر پر آ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے جب وہاں پر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ نیلم بی بی کا تو اس کے کزن کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا اور وہ 2 مہینے پہلے ہی جرمنی چلی گئی تھی۔ پھر وہ وہاں سے حال بحال ہوتی ہوئی حسیب کے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ وہاں پر پڑا ہوا بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میرے لیے اپنے قدموں کو اٹھانا بہت بھاری ہو رہا تھا۔ پھر میں بڑی مشکل سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ پھر وہاں سے گزرنے والے ایک شخص کو روک کر پوچھنے لگی کہ آپ کو اس فلیٹ میں رہنے والے شخص کے بارے میں کچھ معلومات ہے؟ تو جواب میں اس نے مجھے جو بتایا اسے سن کر تو میرے اندر سانس لینے کی بھی رمق باقی نہ رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ حسیب 2 ہفتے پہلے یہاں سے امریکہ جا چکا ہے اپنے ماں باپ کے پاس۔ پھر میں نے کسی نہ کسی طرح لائبہ کا نمبر حاصل کیا اور اس سے حسیب کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ میرا مذاق اڑانے لگی اور میری سادگی پر ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی کہ حسیب تو شروع سے ہی 2 نمبر قسم کا آدمی تھا، تم کیسے اس کے چنگل میں پھنس گئی؟ پہلے اس نے میرے ساتھ پیار کا کھیل کھیلا اور پھر تمہارے ساتھ۔ تم تو مجھے بڑی نیک اور پارسا لگ رہی تھی، کیونکہ جس طرح سے تم عبایا میں لپٹی ہوئی وہاں اس فلیٹ پر پہنچی تھی، میں تمہیں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ تمہاری اور میرے ساتھ نہیں بلکہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا چکا ہے۔ اب تم اس نکاح کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ نکاح بالکل جھوٹا تھا۔ وہ سارے گواہ اور مولوی صرف وہاں چند پیسوں کی خاطر آئے تھے، بلکہ اس مولوی نے تو کوئی نکاح پڑھایا ہی نہ تھا، صرف تمہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ اور جہاں تمہارے ماں باپ کہتے ہیں چپ چاپ وہاں شادی کر لو۔ وہ مجھے میری زندگی کا سب سے تاریک پہلو دکھا رہی تھی، اس کی باتیں 100% سچ تھیں۔ میں بے دم ہو کر گھر آ گئی، اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے اس بچے کے بارے میں سوچنے لگی جو صرف میرے گناہ کا نتیجہ تھا۔ اگر کسی طرح بھی یہ بات خاندان میں پتہ چل جاتی تو ان میں جو میری اتنی پارسائی کے چرچے تھے کہ میں اتنی عبادت گزار اور تہجد گزار پردے دار بی بی ہوں، وہ سب خاک میں مل جانی تھی۔ مجھے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی امی کو کہا کہ اب میری کہیں بھی خاندان میں کسی سے بھی شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
امی میری بات سن کر حیران رہ گئیں اور ساتھ ہی خوش بھی ہوئیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ کل تک تو تم کسی سے بھی شادی کرنے پر راضی نہیں تھی، تو آج یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ لیکن میں نے اپنی امی کو بہانہ کر دیا کہ میری عمر کی اب تمام لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے، اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ شادی کر کے اپنا گھر بساؤں۔ پھر امی ابو نے میرے سگے ماموں کے گھر میرے ماموزاد دانش سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ جب میرا رشتہ وہاں طے ہوا تو ماموں اور مامی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ انہیں اس بات پر خوشی تھی کہ خاندان کی سب سے نیک اور پردے دار لڑکی ان کی بہو بننے جا رہی ہے۔ پھر ایک بالکل سادگی سے چھوٹی سی منگنی کی تقریب میں میرا رشتہ دانش کے ساتھ طے ہو گیا۔ جوں جو دن گزر رہے تھے شدید پریشانی میں گرفتار تھی میں نے امی ابو کو صاف کہا کہ میں شادی میں کوئی دھوم دھڑکا نہیں چاہتی، بلکہ شادی نہایت سادگی سے ہوگی۔ میرے امی ابو بھی جانتے تھے کہ میں کتنی دین کے راستے پر چلنے والی لڑکی ہوں۔ وہ لوگ میری اس بات سے متفق ہو گئے اور سادگی سے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ منگنی کے بعد ایک دو بار دانش نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس سے فون پر بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ جب تک ہمارے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں جڑ جاتا میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اب مجھے 7واں مہینہ لگ چکا تھا اور اس مہینے کے اینڈ میں میری شادی ہونے والی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ ابھی تو کافی ٹائم ہے، میں کسی نہ کسی طریقے سے اس ساری صورتحال کو سنبھال لوں گی، لیکن برا ہوا قسمت کا جو شادی والے دن میرے جسم میں انتہائی شدید قسم کے درد اٹھنا شروع ہو گئے۔ میں نے بڑی ہمت سے کام لیا اور ساری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کسی کو شک بھی نہ ہونے دیا کہ میرے ساتھ کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ پھر میں رخصت ہو کر ماموں کے گھر آ گئی۔ میری مامی بار بار میری بڑی جٹھانی پر جتا رہی تھی کہ دیکھ لو، میں اپنے بھائی کی بیٹی لائی ہوں جو تمہارے جیسی ہی فیشنیبل نہیں ہے بلکہ پردے والی ہے۔ یہ لڑکی تو میری آنے والی نسل کو سدھار دے گی۔ تم نے تو اپنے بچوں کو الٹے سیدھے کاموں پر لگایا ہوا ہے، بالکل ہی بگاڑ کر رکھا ہے۔ میری جٹھانی یہ ساری باتیں سن کر بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح کر کے میں نے دانش کو نیند کی گولیاں دودھ میں ملا کر دے دی اور خود چپکے سے گھر سے نکل آئی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا، آخر میں نے اپنی دینداری کا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں ایک پرائیویٹ کلینک پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک نرس بیٹھی تھی جو نیند سے بے حال حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور اس سے اپنا مسئلہ بتانے لگی۔ اسی کلینک پر ایک عورت بھی لیٹی ہوئی تھی جو غالباً ڈرپ لگوا رہی تھی۔ وہ عورت سو نہیں رہی تھی بلکہ جاگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ میں اپنے ہی مسئلے مسائل میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے اس عورت پر زیادہ دھیان نہ دے سکی۔ اس کی مدد سے جلدی سے میں نے ایک بچے کو پیدا کر دیا۔ اس نرس کو میں نے کہا کہ تم صرف ایک دن کے لیے اس بچے کو اپنے پاس رکھو، دوسرے دن میں آ کر تم سے یہ بچہ لے جاؤں گی۔ میں نے ایک بڑی رقم اس کے حوالے کر دی۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور ایک دن کے لیے بچہ رکھنے پر بھی تیار ہو گئی، اور ساتھ ہی میں نے اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ اس بچے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ پھر میں جلدی سے اپنے درد کو نظر انداز کر کے گھر پہنچ گئی۔ دوسرے دن ساری صورتحال قابو میں تھی۔ میں خوش ہو رہی تھی کہ میں نے عقل مندی سے ساری صورتحال کو نمٹا لیا ہے۔ پھر تیسرے دن میں نرس سے وہ بچہ لے کر آ گئی اور گھر پر ماموں اور دانش کے بڑے بھائی اور دانش کے سامنے یہ کہنے لگی کہ یہ چھوٹا سا بچہ میری ایک دوست کا ہے، دوران زچگی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ مرتے وقت اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے اس بچے کو تم ہی پالو گی۔ میری یہ بات سن کر تو سارے مجھے بڑی عقیدت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ میرے بڑے جیٹ کہنے لگے کہ ماشاء اللہ سے تمہارا دل کتنا بڑا ہے جو یوں ایک غیر بچے کو سینے سے لگا لیا ہے۔ سبھی ان کی بات کی تائید کرنے لگے اور ان کی نظروں میں میرے لیے عزت اور عقیدت مزید بڑھ گئی۔ میں پہلے بھی پردے میں رہتی تھی اور اب بھی میں نے وہی انداز اپنایا ہوا تھا۔ یوں میں نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس ناجائز بچے کو پالنا شروع کر دیا جس نے میری کوکھ سے جنم لیا تھا۔ دانش کو میں نے کسی نہ کسی طرح ازدواجی تعلقات بنانے سے روک رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب تک میری صحت پوری طرح ٹھیک نہ ہو جائے میں کسی بھی طرح سے اس سے کوئی تعلقات قائم نہ کروں۔ اس بچے کو میں بڑی دیدہ دلیری سے پال رہی تھی۔ کسی کو رتی برابر بھی شک نہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں اتنا بڑا اور گھٹیا کارنامہ سر انجام دے چکی ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں میں اب بھی بڑی نیک پارسا دیندار بھی تھی۔ کسی کو رتی برابر بھی شک نہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں اتنا بڑا اور گھٹیا کارنامہ سر انجام دے چکی ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں میں اب بھی بڑی نیک پارسا دیندار بیوی تھی۔ میں نے اپنے دیندار والے بھرم کو قائم رکھا ہوا تھا۔ بے شک میں بڑی مکار اور چالاک لڑکی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ زیادہ دن تک آپ کسی کی بھی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے، اور وہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میری قسمت بری تھی کہ جس دن میں اس کلینک پر گئی اس کلینک پر موجود نرس کے علاوہ جو عورت تھی وہ میری جیٹھانی کی دوست نکلی۔ ایک دن جب وہ میری جیٹھانی سے ملنے کے لیے گھر پر آئی تو گھر پر سبھی لوگ موجود تھے۔ پھر میری جیٹھانی بڑی شان سے مجھے ملوانے کے لیے اپنی دوست کے پاس لے گئی اور اسے کہنے لگی کہ یہ دیکھو میری چھوٹی دیورانی ہے، یہ شرعی پردہ کرتی ہے اور بڑی عبادت گزار لڑکی ہے۔ شروع سے ہی وہ عورت مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کے سامنے کہنے لگی کہ تمہارے دیور کی شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ تو میری دیورانی کہنے لگی کہ ابھی تو 2 ماہ ہی ہوئے ہیں میرے دیور کی شادی کو۔ پھر وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اچھا، لیکن یہ تو اس دن اس نرس کے کلینک میں بچہ پیدا کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی
اور میں نے صاف اپنے کانوں سے سنا تھا کہ یہ اس نرس کو کہہ رہی تھی کہ اس بچے کے بارے میں وہ کسی کو کچھ نہ بتائے۔ اس کا مطلب کہ یہ بچہ ناجائز ہے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ کیا تم لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ آخر وہ اس کا بچہ کہاں ہے؟ میری جیٹھانی اس کی یہ بات سن کر سخت حیران تھی۔ گھر کے سارے ہی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ پھر میں اس عورت کو جھوٹا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ مجھ پر شک کر رہی ہے اور جھوٹا بہتان لگا رہی ہے۔ پھر عورت نے جب میری گود میں بچے کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ دیکھو، یہ بچہ 2 ماہ کا ہے اور یہ لڑکی 2 ماہ پہلے ہی اس کلینک میں گئی تھی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ لڑکی وہی تھی، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ تبھی دانش غصے میں آگے بڑھا اور کہنے لگا، اگر یہ بات سچ ہوئی تو میں رخشندہ کو جان سے مار دوں گا۔ میرے ماموں کہنے لگے، اگر اس عورت کی بات سچ ہے تو تم جا کر اس نرس کو لے آؤ تاکہ وہ بتائے کہ وہ لڑکی رخشندہ تھی یا کوئی اور۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نرس اس گھر میں کھڑی تھی اور مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میرے ماموں نے جب اسے پولیس کی دھمکی دی تو اس نے سب کچھ اپنے منہ سے سچ اگل دیا۔ اب میں شرمندگی سے زمین میں گڑے جا رہی تھی۔ میرے وجود پر چھایا ہوا پارسائی کا میرا نقاب اتر چکا تھا۔ میں ذلت کے اس گھڑے میں جا گری تھی جہاں سے نکلنے کا میرے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ دانش مجھ پر تھوکنے لگا اور کہنے لگا کہ اس گھٹیا اور بد کردار لڑکی کو میں 1 منٹ بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا، اس لیے میں اسی وقت اس کو طلاق دیتا ہوں۔ میرے ماموں اور سب گھر والے بھی اس کی تائید کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے اور تمہارے ماں باپ نے اتنی گھٹیا چال چل کر میرے بیٹے سے نکاح کا ڈرامہ رچایا، صرف اور صرف تمہارا اس ناجائز بچہ پیدا کرنے کے لیے۔ آئندہ کے بعد میں تم سے اور تمہارے ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ تم اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ میں سر جھکا کر وہاں سے چلی آئی اپنے اس ناجائز بچے کو لے کر جسے میں نے ایک بد کردار لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو کر پیدا کیا تھا۔ میں راستے میں سوچنے لگی کہ میرے ماں باپ تو یہ سن کر شاید اس دنیا سے ہی چلے جائیں کہ جس بیٹی کو وہ اتنی نیک اور پارسا سمجھتے تھے آج وہ کسی کے ناجائز بچے کی ماں بن گئی تھی۔ اس لیے میرے قدم گھر کی بجائے ایدھی سینٹر کی طرف بڑھ گئے۔ کسی کو بغیر بتائے خاموشی سے میں نے اس ادارے میں پناہ لے لی تھی جہاں پر وہ عورتیں رہتی تھیں جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔